ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا 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 یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جنہاں نو دروشی بھی یاد ہے ذرا ہاتھ کڑا کر کے دسو کنو کنو یاد ہے جیڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اور اتے کر لو ذرا سارے پڑھنا چاہتے ہو لو 3 باری پڑھنا جے 3 دفعہ با آواز بلند سینے دا زور لا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلى آلك وأصحابك يا
سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. حبیب خدا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے اور محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. بابا سے بلند سارے پڑھیے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں. گونج پہنی چاہیے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے. اور چمکے کس طرح نے تشبیہ اور مثالن شاعر گل کرداندہ ہے بیا. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار. اچھا کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے. آج چونکہ ختم قرآن ہوئے لیلۃ القدر 27ویں رمضان مبارک دی خاص رات ہے. اج قرآن دی ایتھے موقع تے گل کر لئیے. ہے بشمس چہرہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے بشمس چہرہ تو واللیل زلفیں ہے والشمس چہرہ تو واللیل زلفیں
وہ قرآن کے 30 سپاروں میں چمکے، وہ قرآن کے 30 سپاروں. ہائے ہائے ہائے. الحمد للہ تو لے کے والناس سین تک سارا قرآن پڑھ لو، محبوب دا ذکر ہی نظر آئے گا. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، ثنا خان حضرات اور اس مقدس محفل وچ تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں کہ جس مقدس محفل وچ نور دی رم جمے. سبحان اللہ. ہمارا اشتہار پڑھا آپ نے؟ بولو، پڑھا اشتہار؟ وہ کیا لکھا ہے؟ نور کی رم جم. ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چرا، بادل برسا رم جم جب حکم حبیب خدا پایا. لم یات نذیر و کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج تگا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، برسن ہارے رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. اور میری عفت مآب، یہ بچوں کو کنٹرول کریں. میری عفت مآب، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دی یہ مقدس محفل پاک یقینی طور پہ میں محسوس کر رہا کہ قبول ہے. اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ کسے ویکھیا نہیں، پر وہ اپنی نشانیاں تو پچھاڑیا جاندہ ہے. بس کچھ اثرات لگتے نے پے کہ ساری یہ مقدس محفل اللہ اور اس کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ منظور ہے. ہاں انشاءاللہ ان نور بریاں گھڑیاں وچ جدوں کہ نور دی رم جمے، میں کچھ کھریاں گلاں، کچھ نویاں گلاں، کچھ سونیاں گلاں تے کچھ دل نو چنگیاں لگن والیاں گلاں وہ تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. اور تمہیں پتا کہ میری عادت ہے جڑی میں گل کرنا میں مرن تک وہ ذمہ دار ہوں. آ ٹانگاں پا ٹانگاں وی ٹل مٹلیاں کونجاں دین بچے ندی ناون چلیاں، انج دی تقریر نہیں ہوندی میری. تمہیں پتا ہے نا میں جڑی گل کرنی ہے وہ مرن تک جنہ چر میری زندگی دا آخری سا میں ذمہ دار ہوں. یہ 6واں سال ہے الحمدللہ، اور گرنٹڈ خطیب ہے اللہ دا فضل و کرم نال. اللہ دے فضل و کرم نال، کیونکہ نہ باپ ماڑا ہے، نہ استاد ماڑا ہے، نہ پیر ہی ماڑا ہے. اس واسطے جو بیان کرنا ہے وہ اتھینٹک، اور میں حوالے لکھے نے اور پورا ہفتہ میں لایا حوالے لبن تے، پورا ہفتہ لایا. پھر 7ویں تے جا کے تقریر کرنی مرکزی جامعہ مسجد بغدادی وچ. تہاڈا کام ہے رب تانوں بلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے تے تسی آ کے بیٹھ گئے ہو. ہن میں جانا تے تسی جانو. یاراں دا ٹائم لنگ گیا ہے تے بہاراں دا آ گیا ہے. ٹھیک ہے،
تے بہاراں دا ٹائم ہر کسی نو نصیب نہیں ہوندا. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہن منگ لے منگن دا ویلا, کھل گیا ہی دروازہ. دروازے کھل گئے نے تے رم جم نور دی ہو رہی ہے. اپنے دامن پھیلا لو تے دلاں دیاں کھڑکیاں کھول لو. عشق دی تختی اتے میرے الفاظ نوٹ کر دے جاؤ, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع اپنے کناں دے نیڑے, اپنی اکھاں دے نیڑے, اپنے جسم دے نیڑے, اپنی روح دے نیڑے ان طریقے نہ جلا لو کہ توانوں اندھیرا کسے پاسے نظر نہ آوے, ہر پاسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا چانن ہی نظر آوے. بس اس منزل تے فائز ہو جاؤ تے عطا المستوى رضوی تہاڈے سامنے تقریر کردا ہے. ہاں بھائی تیار ہو؟ میرے ایک دل وچ دکھ ہے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان دا بہت بڑا دکھ. خوشامد میں اج تک نہیں کیتی, تے جھوٹ تے بازار چ بھی بولو تے بندہ بے ایمان ہے. لعنت پیندی ہے نا بندے تے, بولو تے صحیح. لعنت اللہ علی الکاذبین, تے ممبر تے بیٹھ کے بولے تے بڑا وڈا لعنتی, تے اینے مجمعی بولے تے ادوں وڈا لعنتی. بالکل کھری گل. میرے دل وچ دکھ ہے, اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان, تیرا ینگ بلڈ بالکل جوان ہٹے کٹے دکاناں اتے, بازار وچ, نہر دے کنارے, ریسٹورینٹاں وچ, ہوٹلاں وچ, سڑکاں تے, بازار وچ, چوکاں وچ, چوراہیاں وچ, بغیر روزے دے, بغیر روزے دے چلتے پھر دینے پہ, وقت گزار دینے پہ. کوئی بیماری نہیں, کوئی شرعی عذر نہیں, لیکن اس کے باوجود تبھی بدماشی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لے کے سگریٹ نوشی ہو رہی ہے, گانے سنے جا رہے ہیں. اج تازی گل میں تمہیں دسنا, میرا ایک تعلق والا سی, رشتہ دار سی. میں انہوں آخیا, میں کہ یار میں تیرے گھر آیا تو توں گانے لائے نے. اندر صاحب کی کریے ہوں, ہر تھان چلتے ہیں, کی کریے. اینی دیدہ درہنی. میں کیا تو گھر دا سربراہ ہے, اے بچے ہوئے مڑ لائے نے انہاں کی کریے. میں کیا گھر دا سربراہ تو ہے, پولے تینوں بجنے, لتر تینوں پینے نے, پٹھیاں فرشتیاں تینوں ٹنگنا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے وچوں ہر کوئی حاکم ہے, سربراہ ہے, اور حاکم کو رایا دے بارے سوال کیتا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث دے الفاظ پیش کرنا پیا, پوچھا جائے گا. انہیں آخیا جی ہر تھان. میں کہا ہر تھان برائیاں ہو رہی ہیں, تم بھی حصہ پا. ہر تھان چوریاں ہو رہی ہیں, تم بھی حصہ پا. ہر تھان ظلم ہوندا پیا, ڈکیتیاں, چوریاں, بدماشیاں, یاشیاں, تم بھی جا کے کر. انہیں آخیا جی کی کریے پھر, ہوں تسی ڈاڑیاں گلاں کر دے. میں اٹھ کے آ گیا. میں کہا کہ وما علینا الا البلاغ, بات میں نے پہنچا دی, اب عمل کرنا نہ کرنا تیرے اپنے نصیب کی بات ہے. میرا کام ہے بات کو پہنچانا. اج میں یہی تمہیں دسنا ہے کہ وہ بھی جوان سن جنہ زندگی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وچ گزاری, اور اسی تسی بھی جوان ہیں. ساری زندگی دے لالو نہار کس طرح گزر دینے پہ. میں بس تواڈے سامنے اج دکھڑے سنانے نے اس چیز دے. قرآن و حدیث کی روشنی وچ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی زبان فیض ترجمان چو آپ خود اعلان کرو. سبحان اللہ. گل رب دی, زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی, قرآن رب دا, زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. توجہ توجہ توجہ. یا اللہ جے خود کہہ دیں تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, خود کہہ دیں تو اساں تے مان لینا سی کہ میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو, اللہ دی محبت مل جائے گی, اللہ دا پیار مل جائے گا, اللہ دے محبوب بن جاؤ گے. تو یا اللہ محبوب دی زبانی کیوں کھوائے, یہ محبوب دی زبانی کیوں کہلوائے.
فرمایا اس واسطے کہ میں دیکھنا چاہنا میرے مستفا دی زبان تے کون اعتبار کرتا ہے تے کون نہیں کرتا. میں دیکھنا چاہنا میرے نبی دی زبان اتنے کون اعتبار کرتا ہے تے کون نہیں کرتا. میں ویکھنا چاہنا. یا اللہ آپ فرمان دو تاں بھی ایسا من لینا محبوب دے منہوں کہلوائے ایسا تاں بھی منن واسطے تیار ہاں. اسی تاں بھی منن واسطے تیار ہاں. فرمایا فرمان سن لو. سنیا اعلان کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان کیتا ان کنتم تحبون اللہ. اگر اللہ نہ پیار کرنا چاہتے ہو اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو کوئی طریقہ نہیں اور کوئی کلیہ قاعدہ نہیں اور دنیا میں کوئی ڈار قانون نہیں دنیا میں. یا اللہ کی طریقہ ہے. فرمایا سونے طریقہ دس فتبعونی. طریقہ ہے بے میں مصطفیٰ دی اتباع کر لو یحببکم اللہ پھر اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ پوے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مار مار نارا مار اور سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں ہونے کے مصطفیٰ سنت و جماعت. کدی اتباع کرو میری فتبعونی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو. سونے تہاڈی اتباع کر لئیے تے لبے گا کی آخر کوئی نہ کوئی کرنا لبنا تو چاہیے نا. محبوبہ تیری اطاعت کریے لبے گا کی. فرمایا خوش نصیبو اللہ نال پیار چاہتے ہو نا. ہاں کئی پیار چاہنے ہیں. فرمایا میری اتباع کر لو یحببکم اللہ. پہلا تسی محب ہو اللہ محبوب ہے. جدو میری اتباع کر لو گے پھر قاعدہ بدل جائے گا اللہ محب بن جائے گا تسی سارے اللہ دے محبوب بن جاؤ. تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ. زبان کی آواز ہونی چاہیے. جی آواز نہ آئی تو کام خراب ہو جائے. آواز ہونی چاہیے. یحببکم اللہ پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا. ہن دسو محبوب دی اتباع کیتیاں اسی بیمار ہوئیے تے رب پوچھے کی حال ہی. ہائے 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 نہیں سمجھ آئی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے وہ جسم دا معاملہ ہویا تے جدو ٹھیک ہو گئے نا تے کسے پوچھیا سناؤ جناب بیماری دی حالت چنگی سی کہ تندرستی دی. فرمایا حالت وہی چنگی سی ہوئی تے دوواں جو خوش ہاں پر حالت وہی چنگی سی. رب روز پوچھدا سی ایوب کی حال ہی. روز رب پوچھدا سی ایوب کی حال ہی. ایوب طبیعت کیسی پھر کیفیت تو اچھی سی جدو رب پوچھے لیکن رب سارے پوچھتا نہیں. رب انہوں پوچھتا ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کردا ہوئے جڑا سرکار دی اتباع کردا ہوئے جڑا سرکار دے نقشے قدم تے عمل کردا ہوئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی زندگی دا تہاڈا ایسا کام نہیں کہ تسی میرے محبوب کو اسوہ لینا چاہو تے لبے نہ. فرمایا تہاڈی ہر شے واسطے اسوہ موجود ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ویکھ اسوہ موجود ہے. تساں کھانا ہے اسوہ موجود ہے. کھانا دا سنت کی ہے. تساں پینا ہے اسوہ موجود ہے. تساں لیٹنا ہے آرام کرنا ہے اسوہ موجود ہے. تساں بیدار ہونا ہے اسوہ ہسنا موجود ہے. تساں جتی پانی ہے تے لانی ہے اسوہ ہسنا موجود ہے. تساں چڑھائی چڑھنی ہے اترائی اترنی ہے اسوہ ہسنا موجود ہے. تساں سواری تے سوار ہونا ہے سواری تو اترنا ہے اسوہ ہسنا موجود ہے.
تواڈے ہر کام وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وچ اسوہ حسنہ تواڈے واسطے موجود ہے. جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر لئی, اور اتباع دا مطلب سن لو, مت کہنا قیامت کے دن یا اللہ پتہ نہیں چلا اتباع کہتے کس کو ہیں. اتباع دا مطلب ہے کہ جنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار ہے نا, جنوں پیار ہے, سچا پیار, وہ اتباع دا معنی سمجھ لے کی ہے. اتباع دا مطلب ہے کہ جنوں سچا پیار ہے نا, جدے نال او دے قدم تو اس محب دا قدم ایک سوتر بھی اگے پیچھے نہ رکھیا جائے. ہائے ہائے ہائے. اب جو سینمے میں جاتے ہیں فلمیں دیکھنے, کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا غیر شرع کام ہو رہا ہے؟ بولو. کہ جڑے مسیتے ہوندے نے با جماعت نماز پڑھنا, ادھر بھی لتا نہ ٹر کے گیا, ادھر بھی لتا نہ ٹر کے گیا, لیکن ادھر سنت نہیں, ادھر سنت ہے, ادھر ثواب کو نہیں, ادھر ثواب ہے. کہ جدو محبوب دے قدم نال قدم ملا کے ٹرے تے پھر رب اپنی محبت دا اظہار تیرے واسطے کرے. رب فرمائے سونیا اعلان کر فتبعونی یحببکم اللہ. ہن جملہ اس اتے لاسٹ جملہ میرا سن لو, اس اتے فتبعونی اتے لاسٹ جملہ, اور جاگن والوں واسطے جملہ, بیدار مغز جڑے گوش بار آواز ہو انہاں واسطے جملہ. جملہ اے کہ دو چیزاں نے, ایک تحبون اللہ اور ایک یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. ایک کہ تحبون اللہ, ایک کہ یحببکم اللہ. یہ دو کنارے نے ایک سمندر دے. بڑا قیمتی جملہ ہے, بڑا قیمتی جملہ ہے, بڑا قیمتی جملہ. شیخ صاحب کتنے بیٹھے جی؟ اچھا اچھا, بڑا قیمتی جملہ ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ, بچے جگہ دے. بڑا قیمتی جملہ. تحبون اللہ, حاجی صاحب, تحبون اللہ اور یحببکم اللہ ایک سمندر دے دو کنارے نے. کائنات وچ رب نے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں دسیا کہ جیڑا انہاں دونوں کناریاں نو ملا دے. اگر قاعدہ ملے گا تو ایک ہی قاعدہ ہے, او کہ یہ فتبعونی, میں مصطفیٰ دی اتباع کر لو. یہ دونوں کنارے آپس وچ ملدے نظر آ جان گے. میری اتباع کر, یہ تانوں کنارے ملدے نظر آؤ گے آپس وچ. تحبون اللہ اور یحببکم اللہ. پہلا تسی اللہ نہ پیار کر دے, ہن اللہ تہاڈے نال پیار کردا پیا. دسو فائدہ ملیا کہ نقصان؟ بولو تے صحیح. فائدہ ملیا یا نقصان ملیا؟ فائدہ ملیا. دوسرا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. اطاعت دا مطلب کی؟ اطاعت دا مطلب ہے کسی دی غلامی دی نتھ اپنے نک وچ پا لینا. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ جڑا جانور بہتا اتھریا ہوئے نا, زدی ہوئے, ہٹ درم ہوئے, او دے نک وچ نتھ پاندے نے, نکیل. جدوں نتھ پی جائے تے پھر مالک پھڑ کے انہوں ٹریا پھرے, کدی وہ آکھے گا میں تیرے مگر نہیں جانا؟ بولو بھائی, کدی وہ آکھے گا کہ میں مالکہ تیرے آکھے نہیں لگنا؟ نہیں. مالک دی جو منے گئی, لیکن مالک دا چھوٹا جہا کو 3-4 سال دا پتر بھی جڑا نا, وہ بھی پھڑ کے وہ نتھ لے کے ٹر پوے تے وہ بھی نہیں موڑدا. ہائے ہائے ہائے. اے جے اہل سنت و جماعت دے اندر وعدہ کہ رب دی تے اساں مننی ہے, اور رب جدی آکھے اسی یہودی بھی مننے آ, تاں تے صحابہ نال پیار کرنے آ, تاں تے اہل بیت نال پیار کرنے آ. سانو تے وہ بھی آخنا انج کرنا تے اسی اونج ہی کرنے. رب سانو آخے انج کرو اسی اونج کرنے, نبی کریم صاحب آخنا انج کرو اسی انج کرنے. تے جے ابو بکر صدیق آکھن, عمر فاروق آکھن, عثمان غنی آکھن, مولا مرتضی آکھن رضی اللہ تعالی مجمعین, اسی اونج کرنے ہیں. جے صحابہ آکھن تاں بھی مننے آ, جے اہل بیت کرام آکھن تاں بھی مننے آ, جے کو اللہ دا ولی آکھے انج کرنا تاں بھی کر لینے آ. کیوں؟ جدوں رب نو من لیا, جدو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مان لیا, تو پھر پیچھے شہر رہ کیڑی گئی؟ رہ کیڑی گئی؟ جدو مالک دی من لئی,
تے پھر جڑا چھوٹا بھی ہوئے نا وہ بھی نکیل پھڑ لوے تے پھر جانور اگے پیچھے سر نہیں ماردا وہ من لیندا ہے. بولو بولو او من لیندا ہے. لو جی نوجوانوں بنیاد تو میں دس دیتی ہے. ہوں میں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ واقعہ لگا پیش کرنا. اس اطاعت اتنے اس اتباع اتنے جنہیں اطاعت کر لی جنہیں اتباع کر لی جہاں نصیب جو ہو گئی وہ واسطے ہے کی اے سن بادشاہ. بولو کی سن بادشاہ تخت اتنے بیٹھے رات آرام کرتے ہیں پہ اپنے محل میں چھت تے چلن دی آواز آئی کسی دی. پوچھا کون ہے؟ آواز دینے والے آواز دیتی جڑے چلتے سن انہیں آواز دیتی اسی اپنے اونٹ پہ لبنے. انہیں آخیا وہ چھت تے اونٹ تساں لبنے تے گلیاں بازار ہی لبو چھتاں تے اونٹ لبدے ہو پے. انہیں آخیا جی ساڈے گواچے نے سی جتھے مرضی لبیے ساڈے جی اونٹ گواچے جتھے مرضی لبیے. انہیں آخیا پھر چھتاں تے نہیں جے لبنے. انہیں آخیا ٹھیک ہے جی چھتاں دے اونٹ نہیں لبدے تو ستیاں رب بھی تو نہیں نہ لبدا. کاش کے سمجھ جاؤ کاش کے سمجھ جاؤ. وہ میں آخیا نا تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہوں منگلا منگن دا ویلا کھل گیا دروازہ. رب فرماندا نالے میرے شکوے کرنا نالے میرا کھانا ہے جہے ویلے منگن دا ویلا تو ادو سو جانا تو سو جانا. انہیں آخیا جی سانو اونٹ چاہیے. فرمایا اونٹ اتنے کوئی نہیں چھتاں دے اونٹ نہیں لبدے. انہیں آخیا پھر ستیا رب بھی نہیں لبدا. شاہی لباس اتاریا فقیرانہ لباس پا لیا. ایک دن دریا دے کنارے تے بہ کے نا اپنا قمیض دھو کے وہ سیندے سن پہ اپنی سوئی دے نال سیندے سن پہ. وہ ایک پچھانن والا بندہ آ گیا. انہیں آخیا جناب کتنے وقت دا بادشاہ ہے تے کتنے ہے گدڑی پا کے تے انہیں تے بہ کے تروپے لانا پھرنا سیندا پھرنا اپنے قمیض نو. انہاں فرمایا وہ اپنا تھان چنگا سی پر ایس کام دی کیا بات ہی ایس کام دی کیا بات. انہاں کہ کی سانو کو کام دستے صحیح ہے کیڑا کام ہے کتنے بادشاہ وقت دا موجاں خزانے ہیرے جواہرات سونا چاندی ٹیر اے کی. جناب ابراہیم بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل کیتا. آپ نے فرمایا میں اپنا کپڑا سی رہا جی بالکل کپڑا سی رہے ہو. فرمایا وینا ہے پیا لوہے دی سوئی ہے جنہیں میں کپڑا سینا وا پیا جی بالکل میں وینا وا پیا. آپ نے کی کیتا ہے اس لوہے دی سوئی وچوں دھاگا اتاریا انہوں دریا دے اندر سٹ دیتا ہے. انہیں آخیا لے قریب ہو گیا ہے پہلا سوئی ہے سی ہوں سوئیوں بھی گیا ہے تینوں کنے سوئی دینی ہے نہ تو عجیب شکل و صورت بنا رہی ہے نہ حالت اپنی عجیب بنا رہی ہے تینوں کنے سوئی دینی. انہوں نے آخیا ٹھہر جا تینوں میں دسنا سوئی کنے دینی ہے. جدوں ویکھن والا گل کردا ہے پیا تے ویندا کی ہے پیا حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلان کیتا. فرمایا اے دریا دیو مچھلیو میری سوئی دے دیو. ہائے ہائے دریا دیو مچھلیو میری سوئی دے دیو. مچھلیاں باہر نکلیاں پانی وچوں اپنی سریاں باہر کڑیاں اپنے منہ باہر کڈے. ساریا مچھلیاں دے منہاں دے اندر لوہے دیاں سوئیاں نہیں بلکہ سونے دیاں سوئیاں نے سونے دیاں سوئیاں نے گولڈ دیاں سوئیاں نے. آپ نے فرمایا ویکھ لے میں اللہ دے رسول دی اطاعت تے اتباع وچ آ گیا وا. میرے اللہ نے میرے واسطے خزانے سمندراں وچ چھپا دیتے نے دریاواں وچ چھپا دیتے نے. جڑے ویلے چاہنا وا باہر نکلدا ہے انہیں آخیا نا جی یہ تے نہیں نا لوہے والی سوئی کڈو کتنے جے یہ تے نہیں تھوڑیاں سوئیاں لوہے والی کڈو. فرمایا یہ مچھلی ہے جنہیں لوہے والی سوئی لئی ہے واپس کر دے. ایک مچھلی باہر آئی وہ دے منہ دے اندر اوہی سوئی ہے جڑی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ پانی دے اندر سٹی ہے. ایک کادے واسطے کمال ملیا ہے ایک کس طرح کمال ملیا ہے ایک کیویں شانہ ملیاں نے ایک کیویں فضیلتاں ملیاں نے. فضیلتاں ملن دی بجائے انہوں نے ساری بادشاہت چھڑ کے اللہ دے رسول نال یاری لا لئی ہے. تکبیر سرکار کی آمد بکی کی آمد بدنی کی آمد رابر کی آمد بربر کی آمد سولے کی آمد ہماری سال عطا
اطاعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی ہے تے کمال ملیا ہے. کمال کی ملیا ہے؟ ساری کائنات پھر او دی غلامی کر دی ہے جڑا سرکار دی غلامی کردا ہے. میں تے ایک مصرع لکھیا پسند آوے تے جھومیا جے، نہ آوے تے کسی اور نو سنا دیاں گے کہ دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں. ہائے ہائے اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان، دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں. دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں. طریقہ کی او نعمتاں لین دا، رفتاں لین دا، تو سرور کونین کی پیروی اختیار کر. سرور کونین کی تو پیروی اختیار کر. کوئی زبان چپ نہ رہے. ترجمہ جے قرآن و حدیث دا فتح بیونی دا ترجمہ کرنا وہاں پیا کہ دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں. اور رفتاں لبڑیاں کیویں نے، وہ بلندیاں لبڑیاں کیویں نے، وہ شاناں لبڑیاں کیویں نے، وہ مقام لبنے کیویں نے، وہ مرتبے لبنے کیویں نے، وہ شوقتاں لبڑیاں کیویں نے کہ سرور کونین کی تو پیروی اختیار کر. پڑھ لو ذرا مل کے جملہ، سرور کونین کی تو پیروی. سرور تو سرور کونین کی تو پیروی اختیار کر. جدوں پیروی اختیار کریں گا کی ہوئے گا؟ دونوں جہاں کی رفعتیں ہیں تیرے انتظار میں. تو سرور کونین کی پیروی اختیار کر. اللہ اکبر. کو سمجھ آئی جی؟ اے سمر تے پھل لبا کیویں؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا. دوسری بات، جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، صحابی نے، کافر نال جا رہے نے، بچھڑ گئے نے، جنگل بیابان ہر پاسے اجاڑے، ڈر پیا لگدا ہے، جانوراں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، ہر پاسے ہود عالم ہے، ہر پاسے سناٹا ہے. اچانک آپ نے ویکھیا کی ہے، میں کلا واں، سامنے جنگل دا بادشاہ آ گیا ہے، سامنے شیر آ گیا ہے، سامنے جنگل دا بادشاہ آ گیا ہے. جدوں شیر نو ویکھیا آپ دا کلیجہ پھٹن لگ پیا. جی کی بنے گا؟ شیر آ گیا ہے، کی آکھے گا میرے نال مقابلہ کرے گا؟ میں تے مقابلہ نہیں کر سکدا، میری طاقت تھوڑی ہے. اے جنگل دا بادشاہ ہے. وہ آپ نے کی کیتا ہے؟ وہ جنگل دا بادشاہ کہنے لگا اے سفینہ تگڑا اول ہے، میں حملہ کرنے والا ہوں، میں حملہ کرنے والا ہوں، تگڑا اول ہے. آپ نے فرمایا ہن میں کی کراں؟ دل وچ خیال آیا او غلامی جدے اوتے ساری کائنات فخر کر دی ہے تو اسے غلامی دا اظہار کر لے. آپ نے کی آکھیا ہے یا ابا الحارث او جنگل دیا بادشاہ وا، خبردار مینوں تنگ نہ کری، مینوں چھیڑی نہ، مینوں ستائی نہ. او جنگل دیا بادشاہ وا، مینوں ستائی نہ، میں کسے دا رکھیا ہوں. بولو نا سبحان اللہ.
او جنگل دیا بادشاہ وا یا ابل حارث اے جنگل دیا بادشاہ وا خبردار مینوں چھیڑی نہ مینوں تنگ نہ کری کیوں توجہ نہ جملہ سن لو فرمایا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبردار مینوں تنگ نہ کری کیوں اس واسطے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار پیچھے ہٹ جا میرے نال چھیڑ چھاڑ نہ کری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سارے نہیں بولے سبحان اللہ فرمایا خبردار میں نہ چھیڑی ہوں ساڈے سامنے کتا اجے ترین لگ پے نے وہ کی نا ہی انہیں کہا میرا نا ہے بہادر خان ہاتھ کی آ ڈنڈا اتنے کھلو رہے ہیں کہ کتا بیٹھا ساڈے تو ایویں تراہ نکل جاندے کتے نو ویکھیا تراہ نکل جاندے کیوں مان نہیں نہ کرتے سائیاں تے بولو تے صحیح سائیاں تے مان نہیں نہ کرتے جنہاں نو سائیاں تے مان ہوے او تے جنگل دیاں شیراں تو بھی نہیں ڈردے اسی مان والے ہاں سانو کون ترائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہا کچھ بھی نہیں ہو گیا اسی کو ایویں ہیں کسے تے رکھے ہیں دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارث بابا سے بلندرا پڑھیے مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارث مجھے دنیا والوں مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو کیونکہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد ہم وارث ہے میرے وہ میرا دل چاہتا ہے بازو فضا وچ لہرا لو اج قبولیت دیاں گھڑیاں جے ساڈی حاضری اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قبول جے اج ہوکا دے لو سانو کسے ہور تے مان نہیں سانو اپنی سرکار تے مان اپنے آقا تے مان مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو کیونکہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد ہم وارث ہے میرے وہ بابا سے بلند پڑھیے وارث ہے میرے وہ محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد ہم وارث ہے میرے وہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرمایا وہ جنگل دیا بادشاہ وا میں کلا نہیں ہوں میرے گل وچ کسے دا پٹائی او کسے لینڈ لارڈ امیر چودھری نے رکھیا ہوئے نا کتا تے او دے گل وچ اس مالک دا پٹا ہوئے تے کوئی ٹیم مارن لگے کوئی انہوں پتھر مارن لگے تے وہ آندہ خبردار تینوں پتا نہیں
دے گلے وچ میری غلامی دا پٹائی ہائے ہائے انہوں ماردا کوئی نہیں جدے گلے وچ کسے مالک دی غلامی دا پٹا ہوئے سانو دنیا تے بھی کوئی فکر نہیں قبر وچ بھی کوئی فکر نہیں حشر وچ بھی کوئی فکر نہیں کیوں ساڈے گلے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹائے وارث اے میرے وہ پیارے محمد ہم وارث اے میرے وہ محمد وارث ہے میرے وہ ایک ہندی ہے بکری ایک ہندہ ہے بگیاڑ بگیاڑ بکری دا دشمن ہے جدوں لے کے نکلے آئے بکریاں مالک صبح 100 لے کے گیا ہے 99 واپس لے کے آئے ایک پچھے چراغ آچ رہ گئی انہیں ایک بگیاڑ وال ویکھیا بگیاڑ او دے وال ویکھیا بگیاڑ نے سوچیا میرا شکار مل گیا ہے بگیاڑ بڑا مسکرایا بڑا ہسیا میری موج لگ گئی کہ بکری رون لگ پئی میری موت دا ٹائم آ گیا ہے انہیں حملہ کرنا ہے میں مر جانا ہے ادھی خوراک بن جاواں گی تے تھوڑی دیر او بگیاڑ خوش ہو کے دوڑ کے ہوندا ہے پیا اگے گارا سی کیچڑ جنوں چکڑ آندے ہو انہیں نہ ویکھیا انہوں اینا سی شکار لبائے دوڑ کے ہوندا ہے پیا او دے وچ پھس گیا بتھیرا ہاتھ پیر مارے پر نکلے نہ پہلا بگیاڑ ہسدا سی بکری روندی سی ہن بگیاڑ رون لگ پیا بکری ہسن لگ پئی بکری ہسن لگ پئی بگیاڑ آندا نہیں بکری اے کی بنیا پہلا میں ہسدا سا تو روندی سا ہن تو ہسنی ہے میں رونا وا ایدی کی وجہ ہسی کیوں میں مسکرائی کیوں میں انہیں آکھیا وجہ اے وے تیرا سائی کوئی نہیں میرا تے سائی ہے وے تیرا تے مالک کوئی نہیں پر میرا مالک ہے ہی تیرا کوئی نہیں راکھی کرنے والا میرا نگہبان بھی ہے ہی ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے بابا سے بلند ہو کا دیو ٹوٹے دلوں کے محمد ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں بیچاروں کے چارے محمد ہیں بیچاروں کے وہ چارے محمد ہیں بیچاروں کے چارے محمد ہیں بیچاروں کے مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو کیونکہ وارث ہیں میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آکھیا بگیاڑا پھس گیا ہے تینوں کڈنا کسے نہیں کیونکہ تیرا سائیں کوئی نہیں تیرے سائیں مر گئے نے تو میرا تے سائیں پیچھے ہے ہی وہ سویرے 100 لے آندی سی 99 لے گیا ہے ایک ہی تے چھڑ گیا ہے انہیں جا کے جدوں واڑے چ ڈکڑیاں نے انہیں ویکھ لینا ہے ایک کاٹے تینوں لین کسے نہیں ہونا پر میرے مالک میرا پتہ لین آ جانا یہی تے سائیاں دے مان ہوندے نے کدی تسی سننی آئی تے بن جاؤ نا یقین کرو علماء نو کدی پرواہ نہ ہوئے کئی تسی اہل سنت و جماعت جڑے ایندے ہو جاؤ کیونکہ جے کسی عالم دین دے کوئی مسئلہ بن جائے نا مگر جاندہ ہی کوئی نہیں صحیح گل جی وہ آپ ہی آ جائے نا 6 مہینے تے گلے چار پاؤ حضور تشریف لا رہے صحیح گل جی تسی تھوڑے سیانے ہو جاؤ تے سانو کوئی پرواہ نہیں انشاءاللہ بہرحال
وارث ہیں میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دو مثالاں میں پیش کیتیاں نے, ہوں میں لگا تیسری مثال پیش کرنے. میں تے سپیکر بند کر کے آواز دیاں کتوں تک جائے گی؟ کنی کو دور جائے گی؟ کچھ فاصلے تک. جی کچھ فاصلے تک, یعنی میں سپیکر بالکل بند کر دیاں آواز دیاں تے گیٹوں باہر شاید نہ جائے. وہ تو انشاءاللہ جاندی ہے. میں مثال دے کے گل سمجھان لگا تھانوں. ہاں وہ ٹھیک ہے الحمدللہ, تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے. تے جے سپیکر وچ میں آواز دیاں پھر اس تو زیادہ جائے گی نا, اس سے زیادہ جائے گی. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف خطبہ دیندیاں 300 میل دور ایک مقام سی مقام نہامد, اوتھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کافراں نال ٹکر لین واسطے گئے سن. حضرت عمر پاک نے آپ کلیا سی, وہ کمانڈر چیف سن. تے حضرت عمر پاک مدینہ شریف کھلو کے ویندے نے پے کہ ہرن لگے نے, کافر غالب آن لگے نے, مسلمانہ تے غلبہ پان لگے نے. آپ نے دوران خطبہ سارا منظر ویکھیا تے آواز دیتی یا ساریہ, یا ساریہ الجبل, اور ساریہ پہاڑ وال دھیان کرو. ہائے ہائے وہ پہاڑ کتھے؟ 300 میل دور مقام نہامت دے وچ پہاڑ ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تک دینے پہ, ویندے نے پہ کہ آواز دیندے نے پہ یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ دھیان کرو, ادھروں لشکر لگا حملہ کرن دھیان کرو. وہ جدوں انہوں نے آواز سنی نا, اینا آواز دے دیتی, اونا آواز سن لئی تے دعا کران دی کیا بات ہے. اینا آواز دے دیتی, اونا آواز سن لئی, اونا پیچھا پرت کے بیکھیا, اونا کہ حملہ لگے نہیں کرن, اور پلٹ کے حملہ کرو. جدو مسلمانہ پلٹ کے حملہ کیتا سارے کافراں تے تباہی مسلط کر دی تھی. جدو جنگ جتے نا تے قاصد آیا مدینہ شریف, انہاں آکھیا جناب جی آواز نہ ہوندی تے اسی پھس گئے. صحابہ پوچھنے لگے امیر المومنین نے کی کیتا جی اگے تے کدی تساں اس طرح وچ اور جملے نہیں بولے, تساں کی کیتا یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ. فرمایا ویڑا ہوندا پتہ لگ جائے گا تانوں کی کیتا ہے, ویڑا ہوندا پتہ لگ. توجہ ہے تے میں دیکھو حوالے دے دیاں تھوڑے جی اس روایت دے تاکہ کو اپنا بگانا سنے تے انہوں ذرا, ہوں اپنے کا بھی ذکر کری نا, اپنا بگانا کو سنے تے انہوں ذرا پتہ ہوئے بھی رضوی ڈپارٹمنٹل سٹور تے شاید جڑی ہے نا وہ ناقص نہیں ملتی. ہاں حوالے سن لو اس تے, جاگ دیو نا پہ. کرامات الاولیاء امام لالکائی رحمت اللہ تعالی علیہ, حوالہ نمبر 1. میں صرف کتاباں دے نام لینا, صفحے میں لکھے نے صفحہ نمبر 93 میں, لیکن میں صرف کتاباں لینا. اسد الغابہ عمر بن خطاب محدث ابن جوزی, الریاض النظرہ فی مناقب اشراء امام محب تبری, الوفا محدث ابن جوزی, مرکات شرح مشکات امام ملا علی قاری, مشکات 546, مقاصد حسنہ امام سخاوی, کشف الخفاء امام اجلونی, الاصابہ فی تمیز صحابہ امام ابن حجر اسقلانی, الخصائص الکبری امام سیوطی, سوائق المحرقہ حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی, ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, تاریخ تبری امام ابو جریر تبری, تفسیر کبیر امام رازی, اللالی المنصورہ, کتاب الاعتقاد امام بہقی, تہذیب الاسار امام خرکوشی, اور اجابت الغوث فی رسائل ابن عابدین امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ, تکریم المومنین مولوی صدیق نواب صدیق زنگا بپالی, تنقیح الروات احمد حسن دہلوی, اور تاریخ دمشق امام ابن ساکر, سید السلف صالحین امام اصبہانی قوام السنہ, اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل. صفحہ نمبر 84 32 کتاباں دے حوالے دیتے نے, 32 کتاباں, 32 ریفرنسز اس گل اتے کہ جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر لوے پھر او دی آواز سامنے ہوا خلاف فضا تے فاصلے رکاوٹ نہیں پڑتے, بلکہ ہوا بھی غلامی کر کے آوازاں پہنچا دیندی ہے.
اچھا جی سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، بابر کی آمد، آنے والے بولو نعرہ رسالت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کتوں ملیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ ملیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ ملیا، اور جڑا جڑا اتباع کر لے۔ اور میں تمہوں پوچھنا کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا نماز پڑھاندیاں کعبہ بکھایا سی، چپ کر گئے ہو؟ اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ بڑیاں حاضریاں دیندے ہو تسی بھی جمعراتاں نو جا کے، لیکن انہوں نے تے آکھو نا سبحان اللہ۔ ایک کمال ملیا کیویں؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال ملیا ہے، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال ملیا ہے۔ اور سیدنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پورا تالاب ایک لوٹے وچ بند کر لیا۔ ایک کادے نال کیتا نے؟ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال سی نا کمال ملیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیڑا چوں بندیاں نو گولڑا شریف کھلار کے تے سدھا مدینہ شریف وال منہ کرا کے پردے اٹھا کے حجاب اٹھا کے رکاوٹاں اٹھا کے جیڑا گنبد خضرا دا دیدار کروایا سی، یہ کمال کتھوں آیا انہاں کو؟ انگریز پسٹل دا فائر کرے تے جانور تڑپ کے تھلے ڈگ پوے تے غوث پاک دا مرید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ او جدوں پھڑ کے تسبیح درود آڑی تے اس جانور نو لان او پھر اڑ پوے۔ او انگریز دا ہتھیار، اے انہاں دا ہتھیار، او دے ہتھیار دا کمال اے وے جان لیندا ہے، انہاں دے ہتھیار دا کمال اے وے جان واپس کر دین۔ میں پوچھنا ہے کمال کتھوں آیا؟ پورے علاقے وچ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دی صدائے دے لواز بلند ہوندی، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ جی کمال کتھوں آیا سی؟ کتھوں آیا سی کمال ہے؟ یہ جی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ہور گل سنو، میرا دل میں وہ حوالے پہلا پیش کراں، گل تمہیں پھر سناواں اور جوم جاؤ گے انشاءاللہ۔ جوم رہے ہو گے نہیں؟ جوم جاؤ گے۔ حوالے سن لو، کرامات الاولیاء امام لالکائی، حلیت الاولیاء، النبوات ابن تیمیہ، تاریخ دمشق، صفوۃ الصفوہ امام محدث ابن جوزی، مسند الفروق ابن کثیر، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی، سیر السلف صالحین امام قوام السنہ سبحانی، سبل الہدیٰ والارشاد امام صالح شامی، تفسیر السراج المنیر خطیب شربینی۔ انہاں کتاباں دے حوالے دے رہے ہیں جڑے میرے 32 لاکھ کتب خانے وچ موجود نے، یہ انہاں کتاباں دے میں حوالے تو دینا پیا۔ کنز الامال امام متقی ہندی اور میزان الاعتدال امام ذہبی، الاستیاب امام عبد البر مالکی، اسد الغابہ الخصائص الکبرى امام سیوطی، تہذیب و تہذیب امام ابن حجر اسقلانی، فتاوی کبرى ابن تیمیہ دا جلد نمبر 11 صفحہ 277-79، البدایہ والنہایہ ابن کثیر بستان العارفین کراچی دی چھپی امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جمع الجوامع امام سیوطی رحمت جلد نمبر 11 صفحہ 124۔ اے 22 حوالے میں پیش کیتے نے تہاڈے سامنے، کنے 22 ریفرنسز، او 32 ساڑھے 22 نے، یہ حوالے تھوڑے سامنے پیش کیتے ہیں۔ ہن گل سن لو، گل کی بزرگاں دا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، یہ نے تابعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ آئے سن، کلمہ بھی پڑھیا سنے لیکن ملاقات نہیں سی ہو سکی، کلمہ پڑھیا سنے لیکن ملاقات نہیں سی ہو سکی، اے بنے تابعی۔ ادوں ایک مرزا قادیانی دی طرح نا ایک بندے نے ادوں مسلمہ کذاب دی طرح نبوت دا دعویٰ کیتا سی، او دا نام سی اسود انسی، عین نون سین چھوٹی یہ اسود انسی، انہیں کیتا سی دعویٰ کادا نبوت دا، انہیں آکھا میں نبی، انہیں کتے انہاں نو پھڑ لیا، انہیں آکھیا دس، فرمایا کی دسا، اے میں اللہ دا سچا رسول ہے ہاں کہ نہیں؟ اسود انسی کہنے لگا بڑی قابل غور گل جی، آپ چپ بولے ہی نہیں، انہیں آخیا میری گل سنی آپ چپ، پھر وہ منہ پتا کی نکلیا اسود انسی دے منہ، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہے کہ نہیں؟ آپ فوری بولے، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں؟ میں پہلے دسیا بھی گل سننے والی جا کے ذرا جا کے
انہیں آخیا میری وری نہیں بولیا انہاں وری بولے ہیں. آپ نے فرمایا میں انہاں وری کیوں نہ بولا جنہ وری چن بھی بولدا ہے. میں انہاں وری کیوں نہ بولا جنہ دے آ کے سورج واپس آوندا ہے. میں انہاں وری کیوں نہ بولا جنہ واسطے پتھر بول دے نے حجر اسود پہ بولدا ہے. میں انہاں واسطے کیوں نہ بولا جنہ واسطے پتھر بول کے کلمہ پڑھ کے اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اور رسالت دا چرچا کر دینے پے. میں کیوں نہ انہاں واسطے بولا اے ان بولیاں نو بھلا جاندا اے. اے ان بولیاں نو بھلا جاندا اے. پڑھ لو ذرا مل کے ان بولیاں نو بھلا جان. میں کیوں نہ انہاں واسطے بولاں جیڑا ان بولیاں نو جیڑا جیڑا نہیں بولدا وہ سرکار دے نام تے بولے گا کہ نہیں؟ بولو. جیڑا جیڑا نہیں بولدا پیا وہ محبوب دے نام تے بولے گا کہ نہیں؟ تے بولے گا تے پھر آکھنا پینا ان بولیاں نو بھلا جاندا اے. اے ان بولیاں نو اے ان بولیاں نو بھلا جاندا اے. اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے. اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان. اے پتھراں نو کلمے پڑھا جان. اے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے. اے گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے. اے ان بولیاں نو بھلا جاندا اے. اے ان بولیاں نو بھلا جان. اے ان بولیاں نو بھلا جان. اے پانی تے پتھر ترا جاندا اے. ابو جال دا پتر جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں جے پڑھیا انہیں آکھیا سونیا میں کلمہ پڑھ لانگا. اے پانی دے او چھپڑ جوہڑ دے کول بیٹھے ہیں پرلے کنارے پتھر ہے انہوں آکھو تر کے تواڈے کول آوے. تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ 3 سپارہ سرکار نے اشارہ کیتا وہ پتھر پانی تے تردا آ گیا. اے پانی تے پتھر ترا جان. اے پانی تے پتھر ترا جان. گونج پہ جائے اے پانی تے پتھر. اے پانی تے پتھر. اے پانی تے پتھر ترا جاندا اے. اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے. اے سکیاں کھجوراں اگا جان. اسود دا مطلب ہوندا کالا. انہیں آخیا میری گواہی نہیں دینا انہوں دی دینا. انہیں آخیا کالیا اپنا منہ ویکھ تے سرکار دا رکے بدو آ. تیری گواہی میں دیا بھی تو اللہ دا رسول ہے منہ ویکھے ہی کدی. بولو تے صحیح او کدی منہ ویکھے ہی. انہیں آخیا تینوں ہی پتا ہے. انہیں آخیا مینو تو پتا تو کدی نہیں ویکھیا. جے ویکھیا ہوندا تے ریس تے نہ کر دو. جے ویکھیا ہوندا کدی تے ریس تے نہ کر دو. ہائے 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 تو ریس تے نہ کر دو. پھر تم ویکھے ہی نہیں. پر کدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی گواہی میں دینا وا پیا. تم اجے او میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے. مل کے ذرا پڑھ لو. ادھی راتی دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹا آوے
وہ کدی چمک نہ مارے. پڑھیے ذرا مل کے بجلی وہ بجلی ڈر دی وہ بجلی ڈر دی کدی چمک نہ مارے. وہ کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے. او اسود انزی تینوں کی پتا ہوئے نکڑمیاں جدوں یو کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے. ہائے ہائے ہاں ہاں ہوں ساڈا پینل پورا ہوا ہے. جڑا میں مصرع پڑھنا نہ پیا یہ سارے مہمان خصوصی چودھری سجاد حیدر بل صاحب ساری اج دی محفل دے مہمان خصوصی نے. یہ انہاں دی فرمائش صرف ایتھے ہی نہیں علی پور سیداں شریف تو لے کے ہر پروگرام وچ تے ساڈی اج دی اس بزم دے صاحب صدر گرامی قدر عزت ماب جناب حاجی محمد سرور صاحب. میں جاننا کہ صاحب ذوق بندہ ہے. صحیح بات ہے اندروں دلوں صاحب ذوق دلوں صاحب ذوق نے. کہ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ آ گیا محمد نور جمال رضوی آئے کھلے پھول چمن مسکرائے لیکن آئے ذرا تاخیر سے آئے لیکن آئے ماشاءاللہ. یہ ہمارا پینل پورا ہوا. اللہ تعالیٰ عزت برکت نصیب فرمائے اور انہوں نے والد گرامی نو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے. ساڑے بھائی جناب غلام بھی کنجم صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شفاء کاملہ اجرہ نصیب فرمائے. یہ بھی بہت ڈسٹرب نے طبیعت انہوں دی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ سب تے رحمت فرمائے. حضرات گرامی اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ پہ آندے نے جدوں یو کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ. پڑھیے ذرا مل کے توبہ 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 ایڈا حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم ایدوں سونا ماہی او سانو کدرے نظر میری وری نہیں بولیا اونا وری بولیا ہے. آپ نے فرمایا میں تیری وری نہیں سی بولنا کیوں تو اللہ دا رسول نہیں میں اونا وری بولنا ہے جنہاں نو رب بھی آندا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اونا وری میں بولنا سی تیری وری نہیں بولنا. انہیں آکھیا
یہ تو بڑا غلط کام کیتا ہے. فرمایا میں کی غلطی کیتی ہے؟ تو میری وری بھی بولنا سی. فرمایا خبردار میں تیری وری نہیں سی بولنا, اونا وری بولنا سی. کیوں؟ اس واسطے اللہ دے سچے رسول نے انہیں آخیا میں سزا دیاں گا. توجہ کرنا گل وال, میں سزا دیاں گا, میں سزا دیاں گا, میں اگ وی ساڑاں گا. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں, کوئی پرواہ نہیں, تو جنی تکلیف دینی ہے دے لے, تو جتنا ظلم کرنا ہے کر لے, تو جتنی تکلیف دینی ہے دے لے, ظلم دے پہاڑ برداشت کر لواں گا. پر تو آ کے میں ڈر جا تیری دتی موت تو میں کدی نہیں ڈرن والا, چونکہ میں اطاعت مصطفیٰ کر چکیا, میں اتباع مصطفیٰ کر چکیا. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پٹا میرے گلے وچ, میرا ایک لادا موجود ہی, اے زیور موجود ہی, اے ہار موجود ہی. تو چاہے میں لا دیاں کدی نہیں ہو سکدا. تو جتنی تکلیف دینی ہے دے, جتنا ظلم کرنا ہی کر لے, جتنا ستم کرنا ہی کر لے, جتنے پہاڑ ظلم و ستم دے توڑنے نہیں توڑ لے. لیکن میں سرکار دا دامن نہیں چھڑنا. انہیں اگ بلوائی, اگ دے اندر آپ نو سٹیا, آپ بسم اللہ پڑھ کے اگ دے اندر داخل ہو گئے. اگ دے پامبڑ مچ دینے پے, ادھروں کافر بھی ویندے پے, ادھروں مسلمان بھی ویندے پے. اے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کلمہ تے سرکار دے دور وچ پڑھیا لیکن سرکار دا دیدار نہ کر سکے, اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح بن گئے, دیدار نہیں کر سکے. کلمہ آپ دے دور وچ پڑھ لیا, اے تابی بن گئے, اے تابی بن گئے, صحابہ دی زیارت کرنے والے بن گئے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگ دے اندر تشریف لے گئے. اگ دے اندر جان دی دیر اپنے بیگانے سارے نے ویکھیا ہے, ابو مسلم خولانی اتے اگ گلزار بن گئی ہے. ہائے ہائے, ہاں آگ گلزار بن گئی. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, سفر کی آمد, سفر کی آمد, سولے کی آمد, نعرے کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ رسالت, علماء حق کے سنت و جماعت. سبحان اللہ. اگ دے اندر گئے, ویکھن والے ویندے نے پے, اگ نے اثر نہیں کیتا, نہ جسم تے, نہ لباس تے, نہ دستار تے. جویں گئے اونجی باہر نکلے. اسود انسی کالے منہ والا کہن لگا ایک ہی بنیا ہی. انہاں کیا تینوں نہیں پتا جنہ دے تیر نال میرا دل زخمی ہویا ہے, اے انہاں دا کرم ہی. مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو, وارث ہیں میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دا کرمی. آپ پھر مدینہ شریف آئے, وصال شریف تو بعد, نبی کے وصال شریف تو بعد مدینہ شریف آئے. گل سننے والی ہے, مدینہ شریف آئے, مسجد نبوی شریف جدوں آئے, مسیتے وڑدیاں آپ نے اپنی جڑی نماز سی اس نو قائم کیتا, نماز ادا کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھ لیا. آپ نے فرمایا بندہ نواں لگدا ہے, اگے کدی آیا نہیں, مہمان لگدا ہے. جی کتھوں آئے ہو؟ جی میں یمن دے علاقے جو آیا. اچھا یمن وچوں آئے ہو, اتھے واقعہ کوئی اس طرح دا سنیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے, فرمایا ایک واقعہ اس طرح دا سنیا ہے کہ اسود انسی نے آگ باڑی ہے, کسے مسلمان نو ویچ سٹے, آگ ٹھنڈی ہو گئی, وہ واسطے گلزار بن گئی, سلامتی والی بن گئی. اور آپ نے فرمایا جی میرے نال ہی واقعہ پیش آیا ہے, میرے نال واقعہ پیش آیا ہے. یہ دور خلافت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلا لیا. ایک پاسے صدیق پاک نو بٹھایا, دوجے پاسے آپ بہ گئے, درمیان وچ انہاں نو بٹھایا, سینے لا کے پیشانی نو بوسا دے کے پیار کر دینے پے. آندے نے ہن جملہ سن لو جڑا عمر پاک نے بولے آئے. آندے نے الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من سنیا بہی کما سنیا بے ابراہیم الخلیل. حضرت عمر کہنے لگے اس اللہ دا
شکر ہے جن نے امت مصطفیٰ وچ ایسا بندہ مینوں ملا دیتا ہے جدنا رب نے اوہی کم کیتا ہے جڑا اپنے ابراہیم خلیل نال کیتا سی. رب نے جد نال او کم کیتا ہے جڑا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نال کیتا وہ کی سی؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اگ ٹھنڈی ہو جا گلزار بن جا سلامتی والی بن جا. اسود انسی حیران ہو گیا، کہن لگا انج کیتا کیوں ہی؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں نظر دا نشہ دتا کنے میں تو 1000 ترشیاں کھواندوں نشہ نہیں سی لینا. کیوں؟ اے اس اکھ دا نشہ ہے، اس اکھ دا نشہ ہے کہ حسن کی بندوق میں شرے برے ہیں عشق کے. اپنے وہ شہر دے اپنے جذبات نے، لیکن گل سونی کی تھی آندے حسن کی بندوق میں شرے برے ہیں عشق کے. حسن کی بندوق میں شرے برے ہیں عشق کے. آنکھ کا جب گوڑا دبایا تو لاکھوں دل زخمی کیے. جی ہاں یہ میرے آقا صلی اللہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حسن کی بندوق میں شرے برے ہیں عشق کے. حسن کی بندوق میں شرے برے ہیں عشق کے. آنکھ کا جب گوڑا دبایا تو لاکھوں دل زخمی کیے. پڑھیے ذرا. آنکھ کا گوڑا دبایا تو لاکھوں دل زخمی کیے. آنکھ کا گوڑا دبایا تو لاکھوں دل زخمی کیے. جڑا بھی آیا نگاہ تھلے آیا میرے آقا دی نگاہ اندر کمال ہے. بلال آیا ہے مؤذن بن گیا. بلکہ یہ تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ہے نا. یہ تے ہوں ساڈے وہ ساؤنڈ سسٹم ڈسٹرب ہوا جمعہ شریف تے تو میں آپ بھی ڈسٹرب ہو گیا چونکہ میں ایک ہی ہوں کہ پہلی شرط ساؤنڈ از بیسٹ. چونکہ لیکچر دینا ہو تو ساؤنڈ نہ بھی ہو تو خیر ہے. یہ ترنم جو ہوتی ہے نا یہ اس کے لیے تو پھر ہتھیار بہتر ہونا چاہیے. تو بہرحال میں ایک گل کر دینا توجہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن تے سبحان اللہ ایویں تے نہیں انہاں گواہی دیتی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا تیری واری میں کیوں بولا؟ میں تے انہاں واری بولنا سی جنہ ورگا خدا دی خدائی چ ہے ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کڈے سونے سن. روایت چاہندا کہ جدوں آپ نکلدے سن نا گھروں تے ویکھن والا ہر بندہ ہی آندا سی لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى. اور اللہ دی توحید دا اعلان کر کے نا تے لوگ اگے پتہ کی آندے سن ما اشرف ھذا الفتى. او ویکھو اس نوجوان وال کنا بزرگی والا جے. دیکھو اس نوجوان والا کتنا شرف والا ہے، کتنا عزت والا ہے، کتنا بزرگی والا ہے. لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. ویکھو اس نوجوان وال کڈا عزت والا ہے. لا الہ الا اللہ ما عالم ھذا الفتى. یہ دے علم وال ویکھو اے نوجوان کنا علم والا ہے. لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ. اس نوجوان وال ویکھو کنا جرت تے بہادری دا پیکر جے. لا الہ الا اللہ ما احسن ھذا الفتى.
لا الہ الا اللہ. اس نوجوان وال ویکھو کنا حسن و جمال دا پیکر جی, کتنا حسن و جمال دا پیکر جی. اللہ اکبر. فرمایا میں گواہی کیوں نہ انہاں واسطے دیواں جڑے اللہ دے محبوب نے. بھائی شریف صاحب تہاڈی واری آ گئی لاگے آ گئی. مینوں کوئی انہاں دیاں اداواں بھل دیاں والا 6 سال پہلاں دیاں. صحیح گل تھانوں نہیں پتا, سارے نہیں پتا جی, تھانوں پتا سارے نہیں پتا, لیکن وہ ادا ایسی جی انہاں نوں ہی پوچھ لیا جی. میں تے جڑا دسنا او حدیث نعمت تو دسنا مولویاں کوئی حل ہے حدیث نعمت. ہاں ساڑھے کوئی حل ہے, لیکن بہرحال میرے پیارے بھائی جناب قاری محمد مقصود نعیمی صاحب انہاں کول پوچھ لیا جی. سبحان اللہ. فرمایا میں تیرے واسطے کیوں بولنا سی, میں انہاں واسطے بولنا سی جڑے اللہ دے بھی محبوب نے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. میں تے تسی بھی زمانے وچ ہی ہیں نا جی, میں تے تسی بھی زمانے چ ہی ہیں نا. کیڑا کیڑا قربان ہے؟ چوری کھان والے نہیں, کلیجہ دین والے سارے ٹھیک ہو. بابا سے بلند سینے دا زور لا, میں جان نہیں منگتا پیا, صرف تھوڑا زور منگنا پیا, زور منگنا پیا, زور منگنا پیا, اور اپنے واسطے نہیں محبوب نو راضی کرنے واسطے. پڑھیے ذرا مل کے. ایک میں ہی نہیں ان پر. ہاں ہاں ہاں. محفل تو بعد جاؤ جا کے سومو میرے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے. اس طرح سونا پڑھ دیو پہ اللہ راضی ہو جائے تواڈے تے. ایک میں ہی نہیں ان جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم ہے, جو رب دو عالم محبوب یگانہ یگانہ ہے, جو رب دو عالم دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. وہ کون ذات ہے؟ زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا. بابا سے بلند پڑھیے. زہرا کا وہ بابا, زہرا کا وہ بابا. ہائے ہائے ہائے. زہرا کا وہ بابا, زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا. رب مدینہ منورہ بلائے, سارے نو بلائے,
حاضری قبول کروانی ہے محبوب دی بارگاہ وچ تے طریقہ ایک ہی ہے سب تو پہلا درے زہرا تے جاؤ بقی شریف اندر جدوں جاؤ گے سیدہ دی بارگاہ وچ عرض و معروض کرو گے سیدہ نوکر چوکیدار آیا ہے محبوب دی بارگاہ وچ سلام پیش کرنا ہے کی پتہ قبول کرن یا نہ کرن سیدہ تسی تے بٹیا ہونا دی جگر دا ٹکڑا ہو تھوڑی بارگاہ وچ عرضے وے میری سیدہ کائنات تسی عرض کر دیا جے اپنے بابا جانو جدوں اے غلام آوے اے نوکر چاکر آوے اے جاڑو کش آوے سونا قبول کر لے زہرا کا وہ بابا حسنین ہے زہرا کا وہ بابا زہرا کا وہ بابا ہے حسنین زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن رضوی اوتھے دا کیوں آنا ہے پیا اس واسطے رات دا سناما پیا ہے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے نسل کریموں ہے نسل کریموں لجپال گرانا ہے نسل کریموں فرمایا میں تیرا نا نہیں لینا میں تے اونا دا لینا ہی جنہ دا نا پتھر بھی لیندے نے میں اونا دے اٹھ کے پترا اٹھ کے یا رسول سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول غلامی ہے رسول میں بہت بھی قبول ہے کہانا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے اے نسل کریموں کی لج پال گرانا ہے جدوں اطاعت ہو جائے جدوں اتباع ہو جائے پھر اے کمال مل دے نے ایک صحابی سن انہوں دا نام نامی اس میں گرامی سی حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی سہمی قبیلے دے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بندہ آ گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے آئے مذاق بڑا کر دینے کی کر دینے مذاق بڑا کر دینے تاریخ دمشق اندر امام ابن اسحاق رحمت اللہ روایت نقل کی تھی یہ مذاق بڑا کر دینے سرکار نے فرمایا رہن دیو یہ دے دل وال ویخ یہ اللہ تے اللہ دے رسول نال سچا پیار کرتا ہے بولے ہو سارے کہ نہیں بولے رہن دیو دے دل وال ویکھو کی ہویا جو مذاق کردا یہ دل وال ویکھو یہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیار کردا ہے نوجوانوں یہ جدوں اتباع آ جائے محبت سچی آ جائے تے پھر محمد بن سعد مطرف رحمت اللہ علیہ ورگے نیک لوگ جدوں سوندے سن دروشی پڑھ کے سوندے سن کی کر کے سوندے سن کیبل تو جان چھڑا لو
چنگے رہ جاؤ گے. صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا, صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا. موبائل دے غلط استعمال تو جان چھڑا لو, انٹرنیٹ دے غلط استعمال تو جان چھڑا لو, اے ڈرامے تے فلم بینی اس تو جان چھڑا لو. فائدہ کی ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا کہ تانوں اللہ نیکی دی توفیق عطا کر دے گا. تسی جدو نیک بن جاؤ گے تسی مسیتے آؤ گے, جدو مسیتے آؤ گے نماز با جماعت پڑھو گے, رات سون لگیا پھر اپنی بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو ڈرامہ تو نہیں ویکھن دیو گے نا, کیونکہ گھروں جان ہی چھڑا دیتی. میرے گھر ٹی وی نہیں ہے, نہ دادا جان نے لیا, نہ ابو جی نے لیا, نہ ہم نے لیا. اب ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلم کیا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے. چلو یہ بھی سبحان اللہ کہہ دیو, کوئی حرج نہیں. اس پر فتن دور وچ میری وڈی بیٹی جڑی ہے نا میری بڑی فین ہے, وہ صحیح گل ہے. وہ آندھی ہے بھی جو بابا جان گھڑی پہنتے ہیں میں نے بھی اس طرح کی لینی ہے, بس اسی طرح کی ہو. بابا جان جیسے شعر پڑھتے ہیں میں بھی ایسے پڑھوں, جیسے یہ خطاب کرتے ہیں میں بھی ایسے کروں. لگی رہی ہو, پڑھتی رہی. بابا جی اپنی فلان تقریر لگا دیں, اپنی فلان سیڈی لگا دیں, ہم نے سننی ہے. بیٹا ابھی نہیں, ٹھہر کے سن لینا. نہیں بابا ابھی دل کر رہے نا, ابھی لگا دیں. وہ میں گاڑی میں لگا کے ان کو سنا دیتا ہوں, یہ سن لیں. اور میں کبھی کہوں کہ بیٹا یہ گاڑی سٹارٹ کر دو, میں نے جانا ہے, تو میں تیاری کر رہا ہوں گاڑی سٹارٹ کر دو. وہ کیا کرتی ہے, وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ساتھ ہی وہ میری تقریر لگا لیتی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, میرے اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ, اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے. بولو آمین, اور اچھی بولو آمین. محمد بن سعد مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں سوندے سن فلماں ویکھ کے نہیں سن سوندے, ڈرامے ویکھ کے نہیں سن سوندے, بلکہ سون لگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ کے سوندے سن. اچھی بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. نبی کریم درود و سلام پڑھ کے سوندے سن. روز سو جانا انجی پڑھ کے سو جانا. ایک رات آ گئی, آپ سو گئے تے قسمت جاگ اٹھی. آپ سو گئے تے قسمت جاگ اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ تشریف لے آئے. آندے نے میں اٹھیا, دوڑ کے گیا, استقبال کیتا. جی آیا نو محبوب, ویلکم محبوب, خوش آمدید محبوب, مرحبا محبوب. آندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دستے اقدس اگے ودا کے نا میرے نال مصافحہ کیتا. میں نے شرف دیتا کہ میں سرکار نال مصافحہ کراں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھاں دے وچکار لے لیا, مصافحہ کیتا. فرماندے نے پھر سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, جوم جاؤ, جوم جاؤ دیوانیو, جوم جاؤ. ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا محمد بن سعد جنہ ہونٹاں نال میرے تے دروشی پڑھنا ہے, وہ ہونٹ میرے نیڑے کر, میرا دل کردا میں چوم لواں. وہ ہونٹ میرے قریب کر. ہائے اللہ ہونٹ میرے نیڑے کر, میرا دل کردا میں چوم لواں. آندے نے مینوں حیا آ گئی, مینوں شرم آ گئی کہ کتھے میرے نکمے جے ہونٹ تے کتھے محبوبہ تواڈیاں گلے قدس دیاں پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. شرم آ گئی. کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, یہ گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اندر مینوں غیرت آئی, حیا آئی. محبوب نے فرمایا ہونٹ نیڑے کرنا, میرا دل کردا میں چوم لواں. آندے نے میں اپنی گل اگے کیتی رخسار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے پیار بڑے انداز نال بوسہ لیا, میرے رخسار تو بوسہ لیا. سرکار تے تشریف لے گئے, پر یاداں بڑیاں چھڈ گئے. محمد بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پورے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار میرے ہاتھ وچوں, میرے گھر وچوں کہ میری گل وچوں مشک و عنبر تے کستوری نالوں اعلی خوشبوواں اوندیاں رہیاں نے. یہ کیویں کمال ملیا؟ اتباع دی وجہ نال, اطاعت کرن دی وجہ دے نال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار کرن دی وجہ نال. اسی بھی عرض و معروض کر لئیے
ایک ساتھی نے آخیا ہے پڑھو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، دوجا مینوں آ گیا کہ یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا تے میں بھی سیری کرنی ہے تے میرا خیال ہے دونوں کٹھیاں کر لئیے، دونوں کٹھیاں کر لئیے، تہاڈا آخر تے پڑھنا ہے جی کی فرمایا تساں جی؟ آندے نے تسی میرے خواب چ آئے سو میں تہاڈا منہ چومیا سی اس طرح۔ اللہ تانوں اس طرح نصیب فرمائے، اللہ تانوں سلامت رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے بھی نگاہ کرے آجے، کدی آؤ اساں غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ بڑی کالاں آ گئی انہوں نے پروگرام رہ گیا مجھے لگتا ہے میرا کام خراب ہونا، میرا کام خراب ہونا، میں بہت پریشان ہونا اس وقت۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا دعوت انہوں ہے جدا دل کردہ ہے سرکار میرے وال تشریف لے آن، کدی آؤ غریباں کدی آؤ کدی آؤ یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، کدی آؤ غریباں اساں گناہگاراں رات تیرے نے ملے یا گناہگاراں رات تیرے ڈاکٹر صاحب فرماندے نے میرا بھی پڑھ دیو، انہاں دا بھی پڑھ دیئے تے معروضات سمیٹیے کافی دیر تو کیڑا سی آندے نے مصرا میرا پڑھ دیو، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد، اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، پھر کیوں نہ آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ جملہ توجہ نہ سنو، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، تے ہونا کی یہ منظر امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے، امت کی
وہ بخشش ادھر اللہ دیا رحمتاں دی بارش ادھر جہنم دی آگ یا اللہ ایک یہ فرمایا سونیا فکر نہ کر یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے سونیا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے پڑھیے ذرا مل کے تیرے چاہنے والوں تیرے چاہنے والوں تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارا جمعہ شریف آ رہا ہے یہ عظمت قرآن پاک پہ ہوگا اور اس سے اگلا جمعہ جو عید کے بعد آئے گا وہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پہ ہوگا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پہ ہوگا جو عید کے بعد ہمارا جمعہ شریف آئے گا اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت کا اٹھنا نہیں ابھی دعا مانگنی ہے ہم نے دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا مغز ہے اپنے اپنے نیک ارادے بیٹا میں جمعہ شریف پہ پڑھوں گا ٹھیک ہے ابھی دعا مانگتے جی جمعہ شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ ادھار کر لیتے ہیں کچھ ادھار کر لیتے ہیں ہم سے تو ادھار چل جاتا ہے نا جی لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار نہیں کرتے ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بھلا کب ادھار کرتے ہیں ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں بس یہی کاروبار کرتے ہیں تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے ہیں ان کے شہزادے ان کی عظمت پر اپنے بچے نثار کرتے اور جا رہے ہیں علیم سب طیبہ یہ حاجی صاحب کے اتارو اوپر سے جا رہے ہیں علیم سب طیبہ اور ہم انتظار کرتے ہیں اپنے اپنے نیک جائز دلی حاجات میں یہی تو تمہیں سمجھایا ہوں تسی نکی جی شاید تو ڈر گئے ہو یہی تو دسیا سی کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہوں جائز ارادے جائز دلی حاجات آپ بھی میری مائیں بہنیں بھی اپنے اپنے دل میں رکھیں اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر لیں دعا کے لیے بلند کر لیں اپنی نگاہیں جھکا لیں اپنی نظر نیچی کر لیں اور اس طریقے سے مانگیں کہ رحمت کرم فضل اور نور کی رم جم ہو رہی ہے آمین آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا آمین کہتے رہا کریں اونچی آواز سے آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا جو دعا مانگی ہے قبول فرما لے آمین کا آمین جتنی آواز سے مانگیں گے اتنی آواز سے زور سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آمین کی صدائے دل نواز نکلتی رہے گی اور نور کی رمجم ہوتی رہے گی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین
وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ میرے مولا ان کے سینوں کو میرے آقا کا مدینہ بنا دے. یا اللہ پاک ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، ان کی سوچوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منور اور روشن فرما دے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرما. میرے مولا ہم میں سے جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے بھائی جناب غلام بی کنجم صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. میرے مولا جتنے مسلمان قرضدار ہیں قرض سے نجات عطا فرما. جتنے مسلمان بے اولاد ہیں صالح نورینہ اولاد عطا فرما. میرے مولا جو صاحب اولاد ہیں جن کو بیٹیاں عطا کی ان کو بیٹے بھی عطا فرما. جن کو بیٹے عطا کیے ان کو رحمتوں والی بیٹیاں بھی عطا فرما. میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان پہ کرم فرما دے. میری ان ماؤں بہنوں کو صاحب اولاد فرما دے جن کی جھولی خالی ہے. میرے مولا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. میرے مولا امام حسن مجتبی کی اولاد کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. آج کی رات تیری رحمت کی رم جم ہے. میرے مولا ہمارے ہاتھ اٹھنے کے قابل نہ تھے لیکن تیرے محبوب کی رحمت کے سہارے، تیرے لطف و کرم کے سہارے ہم نے ہاتھ بلند کیے. میرے مولا یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہمارے ہاتھ نہ دیکھ، اپنے محبوب سے ہماری نسبت دیکھ. اسی نسبت کاملہ کا واسطہ ہے. میرے مولا بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے. میرے مولا بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے. جو والدین جوان بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے مولا غیب کے خزانوں سے ثواب عطا فرما دے. میرے مولا جن ہماری ماں بہنوں کی شادیاں ہو چکی، جن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی، میرے مولا ان کو گھروں میں عزتیں عطا فرما، ان کو گھروں میں نصیبے اچھے عطا فرما، ان کے مقدر اچھے فرما. بے اولادوں کو ان میں سے صاحب اولاد فرما دے. میرے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے. میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی سچا بنا دے، پکا کردار کا غازی بنا دے. ہمیں قرآن پاک کا قاری بنا دے. ہمیں کعبۃ اللہ کا حاجی بنا دے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے. میرے مولا ہمارے شیخ صاحب کی طبیعت خراب ہے، جن کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مولا محفل میں اور جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو ظاہری بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، جو باطنی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. میرے مولا ہماری اس مسجد کی رونق میں 6 سال سے دیکھ رہا ہوں، بہت رونق ہے. میرے مولا تیرے کرم کی برکات برستی رہتی ہے ہر جمعہ پہ. میرے مولا یہ رونق صبح قیامت تک اس مسجد میں اسی طرح رکھنا. میرے مولا اس میں کبھی خزانہ آئے میرے مولا اس میں بہار ہی بہار رکھنا. میرے مولا اس مسجد کے انتظام کرنے والوں پہ کرم فرما، اس مسجد کے امام صاحب پہ کرم فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کے پہ کرم فرما، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں پہ کرم فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیری بارگاہ میں التجا ہے. جو مدینہ منورہ نہیں جا سکے، جو در مصطفیٰ نہیں دیکھ سکے، میرے مولا ان کے لیے کشادگی عطا فرما دے، ان کے لیے سبب عطا فرما دے. حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما دے. در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، دہشت گردوں کا کلا کما فرما. میرے مولا آج کی رات 27ویں کی رات ہے، آج کی رات لیلۃ القدر ہے. میرے مولا اس رات کو تو نے پاکستان کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا. میرے مولا نہ قرآن مٹے گا نہ پاکستان مٹے گا. میرے مولا دہشت گرد مٹ جائیں، ان کو تباہ و برباد فرما دے. میرے مولا یہ پاکستان کی فوج، یہ اسلامی فوج ہے، میرے مولا ان کی امداد فرما دے، ان کی امداد فرما دے. میرے مولا میرے ملک میں مہنگائی کا عذاب مسلط ہو چکا ہے. میرے مولا تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس قوم پہ مہنگائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے. میرے مولا ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرما دے. میرے مولا ہمارے صغیرے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرے گناہ بھی معاف فرما دے. میرے مولا اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے تیرے محبوب کو پسند آ جائے. میرے مولا
ہمیں محبوب کا سچا غلام بنا دے، میرے مولا ہمیں کردار کا غازی بنا دے، ہمیں کردار سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم ناچیز بندے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا تو کریم ہے ہم پہ کرم فرما دے، میرے مولا تو رحیم ہے ہم پہ رحم فرما دے، میرے مولا تو ستار ہے ہماری پردہ پوشی فرما لے، تو غفار ہے ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ معاف کر دے، مولا صدیق اکبر کا صدقہ معاف کر دے، مولا عمر فاروق کا صدقہ معاف کر دے، میرے مولا عثمان کنیس النورین کا صدقہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے، میرے مولا علی المرتضیٰ کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ مولا ہمیں معاف کر دے، میرے مولا اس محفل میں جو نیک بندے اور بندیاں تشریف فرما ہے میرے مولا ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا تو بڑا ہی کریم ہے ہم پہ کرم فرما دے، تو بڑا ہی رحیم ہے ہم پہ رحم فرما دے، میرے مولا کس سے مانگے، تیری درگاہ میں حاضر ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میرے مولا ہم پہ نظر کرم فرما دے، آج تیری رحمت پہلے آسمان پہ آ کے پکار رہی ہے، میرے مولا تیری شان ستاری کا واسطہ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، تجھے تیری شان غفاری کا واسطہ ہے میرے مولا معاف فرما دے، میرے مولا معاف کرنا تیری شان ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلۃ القدر کو کون سی دعا مانگوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا تو یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میرے مولا تیرے محبوب نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو مولا معافی کو پسند کرتا ہے، میرے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے، جو گھروں میں پریشان ہے میرے مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کے رزق حلال کے لیے بندوبست فرما دے، میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہمارے قاری محمد رمضان صاحب امام مسجد میرے مولا ان کے رشتہ دار گلزار احمد صاحب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی جناب محمد ساجد صاحب ان کی بابی صاحبہ الائیڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرے مولا کومے کی حالت میں ہے ان کو شفا عطا فرما دے، اور بھی جن دوست احباب نے اندرون ملک بیرون ملک بالمشافہ ٹیلی فون پہ جو دعا کے لیے کہا، مجھ ذلیل حقیر کمینے انسان کو میرے مولا تو سب کے حالات کو جانتا ہے، میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے تو سب پہ کرم فرما دے، میرے مولا میری دعا ہے کہ تو نے ہمیں رزق تو دینا ہی ہے، ہمارا رب ہے تو نے رزق تو ہمیں دینا ہی ہے، پر ہمارا رزق مدینہ منورہ میں لکھ دے، میرے مولا ہمارا رزق مدینہ منورہ میں لکھ دے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہے، دل کا پرابلم ہے، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے طبیعت کو درست فرما دے، میرے مولا ان کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا ان کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے حاجی محمد سرور صاحب اور دیگر انتظام کرنے والوں پہ مولا خوش ہو جا، تو راضی ہو جا، ہمارے بھائی مختار احمد صاحب کے والد گرامی کو میرے مولا شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جناب محمد سجاد حیدر میرے مولا ان کے رزق میں جان میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، پورا قافلہ لے کر یہ آئے، پورا خرچہ انتظام کر کے یہ آئے، میرے مولا ان پہ راضی ہو جا، میرے ان سب بھائیوں پہ راضی ہو جا جو سانگلہ ہل سے پورا قافلہ لے کے آئے ہیں، میرے مولا ان کو قدم قدم پہ نیکی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے